ہم اپنے اگلے سوال کی طرف جائیں گے۔ اگلا سوال ہمارا ہے سوال نمبر 38، اعضاء النطق التي يمثلها الفك العلوی باقسامه تسمى الثابتہ۔ اعضاء میں سے کچھ جو ہے نا آواز میں سے ان کو ثابتہ کہتے ہیں، کچھ کو متحرکہ کہتے ہیں۔ اب ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو سوال نمبر 38 میں کہتا ہے کہ تکلم کے وہ اعضاء تکلم یا تکلم کے وہ اعضاء جن میں اوپر والا جبڑا شامل ہوتا ہے، فک علوی کہتے ہیں اوپر والے جبڑے کو، تو اس کو ثابتہ کہتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی ہم بولتے ہیں، آپ اس چیز کا تجربہ کر لیں کہ ہمارا اوپر والا جبڑا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، نچلا جبڑا جو ہے نا اوپر کی طرف اڑتا ہے۔ تو چونکہ اوپر والا اپنی جگہ پہ ثابت ہے، اپنی جگہ پہ ہے، نیچے کی طرف نہیں آتا، کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ثابتہ۔ اعضاء النطق التي يمثلها الفك السفلی باقسامه تسمى المتحرکہ، اور وہ اعضاء تکلم جن میں نچلا جبڑا شامل ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ متحرکہ کہتے ہیں، کیونکہ نچلا جبڑا جو ہے نا حرکت کرتا ہے۔ سوال نمبر 40 ہے اعضاء النطق، تکلم کے وہ اعضاء التي ينسب الیہا المخرج فی الغالب، عام طور پہ مخرج کی نسبت جن کی طرف کی جاتی ہے، وہ اعضاء تکلم جن کی طرف عموماً یعنی عام طور پہ غالب زیادہ تر مخرج کی نسبت کی جاتی ہے، ان کو ثابتہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 41 کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں حلق کی قسمیں بتلا رہے ہیں۔ مخرج کے لحاظ سے جو حلق ہے نا، حلق کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اقصی حلق ہے، اور ایک درمیانہ حلق ہے، اور ایک ادنی حلق ہے۔ حروف حلقی کل میں نے بتلایا تھا کہ وہ 6 ہیں۔ اب کچھ حروف حلقی جو ہے نا حلق کے سب سے نچلے حصے سے نکلتے ہیں، اور کچھ حروف تہجی جو ہیں وہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتے ہیں۔ تو کہتا ہے قد قسم الحلق بدورہ الی اقسام، کہ تقسیم ہوتا ہے وہ حلق کی تقسیم کی جاتی ہے، یا حلق تقسیم ہوتا ہے مخارج، آواز کے مخارج کے اعتبار سے، نظراً لاختلاف مخارج اصواتہ، مخارج آواز کے مخارج کی اختلاف کے اعتبار سے کتنی قسموں میں تقسیم ہوتا ہے؟ ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ۔ تو درست جواب ہے ثلاثہ، 3 قسموں میں۔ تو بہرحال حلق کی 3 قسمیں آپ یہ یاد کریں۔ تو ان 3 قسموں کو بتائے گا 42-43 سوال میں۔ من اعضاء النطق، تکلم کے اعضاء میں سے ایک حلق بھی ہے، الذی قد قسم بدورہ الی ثلاثۃ اقسام، جو 3 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، نظراً لاختلاف مخارج اصواتہ، آواز کے مخارج کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے۔ ان میں سے وہ کون سے ہیں؟ اقصی حلق ہے، اوسط ہے، ادنیٰ ہے، کلھا صحیح۔ درست جواب یہ ہے کہ یہ سب درست ہیں۔ من اعضاء النطق التي ومدخل التجویف الفمی اللغات، یہ لغات کی تعریف کر رہا ہے کہ اعضاء تکلم میں، بولنے کے اعضاء میں شامل ہے تجویف فموی۔ تجویف فموی کا معنی ہے منہ کی طرف والا خالی حصہ، فم منہ کو کہتے ہیں، منہ کی طرف والا جو خالی حصہ ہے اعضاء تکلم میں، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے اللغات۔ منہ کی طرف والا جو خالی حصہ ہے اس کو لغات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 44 ہے من اعضاء النطق الذي هو الجزء اللین من الفک الاعلی الطبق، کہ اعضاء تکلم میں سے ایک وہ بھی ہے جو اوپر والے جبڑے کا نرم حصہ ہے، اوپر والے جبڑے کا نرم حصہ، اللین نرم، اور اس میں سے فک اعلی سے مراد وہ ہے اوپر والا جبڑا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو طبق کہتے ہیں۔ تو طبق کی تعریف یہ ہے کہ اعضاء تکلم میں اوپر والے جبڑے کے نرم حصے کو الطبق کہتے ہیں۔ سوال نمبر 45 کی طرف چلتے ہیں۔ من اعضاء النطق یعنی بولنے کے اعضاء میں سے الذی هو جزء الصلب من الفک الاعلی وفی وسطہ الغار، کہ اعضاء تکلم میں اوپر والے جبڑے کا جو الصلب سخت حصہ ہے اس کو غار کہتے ہیں۔ تو غار کی تعریف کیا ہوگی؟ اوپر والے جبڑے کا سخت حصہ۔ اور سوال نمبر 46 کی طرف چلتے ہیں۔ من اعضاء النطق الذی یحتوی علی الاجزاء المتعرجۃ المجاورہ لاصول الاسنان اللثہ، کہ اعضاء تکلم میں
दांतों की जड़ों पर मुश्तमिल हिस्सा। आज़ा मिन आज़ाए नुत्क़ अल्लज़ी यहतवी अलल अज्ज़ाइल मुतअर्रिजा अल मुजावरा लि उसूल अल अस्नान, के जो ज़बान के जो दांतों की जड़ों पर उस पर मुश्तमिल हिस्सा है उसको लुस्सा कहते हैं, यानी मसोड़े कहते हैं उसको। लुस्सा का माना है मसोड़े। सवाल नंबर 47 की तरफ चलते हैं। मिन आज़ा इन नुत्क़िल मुतहर्रिक, तकल्लुम के आज़ा में से हरकत करने वाला उज़्व जो है। मिन आज़ा इन नुत्क़, तकल्लुम के आज़ा में से अल मुतहर्रिका, जो हरकत करने वाला है, एक अल लिसान ज़बान भी है। मिन आज़ा इन नुत्क़िल मुतहर्रिका, और आज़ाए तकल्लुम में एक मुतहर्रिक अल इस्नान सफली भी है। इस्नान सफली से मुराद निचला होंठ इससे मुराद है, यानी आज़ाए तकल्लुम में निचला होंठ वो भी हरकत करने वाला उज़्व है, जिस तरह के हरकत करने वाला उज़्व है मैं सवाल नंबर 49 पे चला गया हूँ कि आज़ाए तकल्लुम में से हरकत करने वाला अशफ़त सफली निचला होंठ भी है। और जो सवाल नंबर 48 है उसका जवाब ये अल इस्नान सफली, यानी कि निचले दांत भी आज़ाए नुत्क़ में से मुतहर्रिक हैं। तो ये थे आज के चंद सवालात। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी।